تو پھر عقیدے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ اسلام اور دوسرا کہلاتا ہے عقیدہ اہل سنت. عقیدہ اسلام کو ضروریات دین بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین. اور عقیدہ اہل سنت کو کہا جاتا ہے ضروریات مذہب اہل سنت. ٹھیک ہے بھائی. عقائد اسلام اس کو کہا جاتا ہے ضروریات دین. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس پر اعتقاد نہیں رکھا اور اس کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور عقائد اہل سنت کیا کہلاتے ہیں؟ عقائد اہل سنت وہ عقائد ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، لازم ہے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، البتہ وہ بد مذہب قرار پاتا ہے. اور بد مذہبیت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ جتنی بھی بے عملی کو گن سکتے ہیں گن لیجئے. بے نمازی ہونا، روزہ خور ہونا، شرابی ہونا، سود خور ہونا، جواری ہونا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو آپ ایک پلے میں رکھ دیں گناہ، اور بد مذہبیت کو ایک پلے میں رکھ دیں. تو یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کیا معاملہ ہے؟ چاہے جتنے ہی بدتر گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے عقیدے درست ہیں تو اس کے نجات کا امکان موجود ہے. لیکن اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر اس کے نجات کا امکان نہیں رہتا. چاہے پھر وہ کتنا ہی متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، نمازی، چلے لگانے والا، سہ روزہ کرنے والا ہو، اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. صحیح ہے بھائی؟ تو سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے. اور اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ پہلے ایمان ہے بعد میں اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، کہ نیک اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا اور شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. تو مومن ہونے سے لازم آتا ہے کہ بندہ جب مومن ہوگا تو ہی اس کے تمام اعمال کو قبول کیے جائیں گے، ورنہ نہیں کیے جائیں گے. سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ہمارا ایک عمل ہے، یہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے ہمارا. یہ عقیدہ ہے نا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ رب بھی ہے اور وہ عالمین کا رب ہے. عقیدہ ہے ہمارا، کوئی عمل نہیں ہے. الرحمن الرحیم، وہ ذات ایسی ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ ہے بھائی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے وہ. تو یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے. تو سورہ فاتحہ دیکھیں جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پہ بھی ابتدائی 3 آیتیں کیا ہیں؟ عقیدے کے بیان کی. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اب یہ ہے، یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ عمل ہے. عبادت کرنا، مدد طلب کرنا، یہ عمل ہے. تو سورہ فاتحہ کی بھی اگر آپ ترتیب ملاحظہ فرمائیں تو سورہ فاتحہ میں پہلے رکھا گیا ہے عقیدہ، اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے اعمال کو، عبادت کو. تو اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ اگر آپ کا درست ہوگا تو ہی پھر آپ کے اعمال کی باری آتی ہے، ورنہ پھر آپ کے اعمال حقارت و برباد ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے اس کی تفصیل بھی آپ کو بیان کی تھی کہ جو بندہ کافر ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اب چاہے وہ کرسچن بنے، یہودی بنے، ہندو بن جائے، خدا نخواستہ مجوسی مذہب اختیار کر لے، یا پھر وہ اسلام میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے لیکن ایسا عقیدہ اختیار کر لے جو اسلام کے بالکل منافی ہے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، جیسے قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو یہ قادیانی بھی کیا ہیں؟ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں لیکن یہ بھی سارے کے سارے کون ہیں؟ کافر ہیں. تو ان کا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ جو کفر پہ مرے گا اس کی مغفرت و بخشش نہیں ہے، نہ اس کی شفاعت ہے، نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی مدد ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے جہنم ہے. اور اگر کوئی شخص اسلام لے کر آ جاتا ہے، ضروریات دین پر عمل کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر بد مذہبیت پائی جاتی ہے، کافر تو نہیں ہے لیکن بد مذہبیت پائی جاتی ہے، تو وہ بھی جہنمی ہے. اس کے بھی سخت احکام ہیں، دنیا میں بھی سخت احکام ہیں اس کے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لیضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور بھاگو، خود کو ان سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں.
اور بعض روایتوں کے مطابق کہ جب یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، جب یہ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، جب یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ، یعنی ان کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ تو بد مذہبوں کے لیے یہ حکم ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، لیکن بالآخر چونکہ کافر نہیں ہے تو اپنی جو مقررہ ایک سزا ہے اس کے بعد جنت میں داخل کر دی جائیں گے۔ بد مذہب کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بد مذہب اگرچہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہمیں دنیا میں احکام میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ کافر کے پیچھے نماز منعقد ہی نہیں ہوگی، بد مذہب کے پیچھے نماز شروع ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ یہاں پر نماز ہوگی ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگی، یہاں شروع ہو جائے گی لیکن اس نماز کا دوبارہ دہرانا واجب ہے۔ لہٰذا عام نمازوں کے اندر ہم یہ دیتے ہیں حکم کہ کسی بد مذہب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، آپ نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور پڑھ لی تو فرض اتر جائے گا، لیکن آپ کو دہرانا، نماز کا دہرانا واجب ہے، نماز آپ کے ذمہ رہے گی واجب الاعادہ، وہ دہرانا آپ پر لازم ہوگا۔ لہٰذا عام نمازوں میں دیوبندی، وہابی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں یہاں پہ، ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ البتہ وہ نمازی نمازیں کہ جن میں جماعت شرط ہے، جمعہ اور عیدین، بالفرض اگر آپ کسی ملک میں، جیسے آپ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں یا گلف کنٹری میں آپ موجود ہیں، تو وہاں پر سنیوں کی مسجدیں ملنا بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن والی صورت ہوتی ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ پھر جمعہ اور عید نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ جمعہ وہاں پہ پڑھ لیں گے، عید کی نماز بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، میں جس طرح عام نمازیں ہوتی ہیں، زور میں نے چھوڑ دی، وہ ہم کہیں گے کہ آپ انڈیویجول پڑھ لیں، عصر چھوڑ دی انفرادی طور پہ پڑھ لیں، مغرب عشاء چھوڑ دی انفرادی طور پہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے جمعہ چھوڑ دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ انفرادی طور پہ جمعہ پڑھ لیں، کیونکہ جمعہ میں اگر جماعت نکل گئی تو وہ جمعہ نکل گیا، اس کے بدلے پہ زور ہی پڑھنا پڑے گی۔ تو جمعے کے لیے جماعت شرط ہے۔ عید کی نماز اگر آپ کی جماعت نکل گئی تو گھر میں جا کے مصلی بچھا کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں جماعت شرط ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ فرض کو ساقط کرنے کے لیے کیا ہے، جمعہ اور عید کی نماز میں ان کے پیچھے ہم شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا بد مذہبوں کے پیچھے عام نمازیں مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہیں۔ جمعہ اور عیدین بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نارمل کوئی ہمارے شہر کراچی میں مسجدیں بھری پڑی ہیں، ہر تیسری چوتھی گلی کے بعد ایک مسجد ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے وہاں پہ نمازیں پڑھی تو گناہ گار ہوں گے آپ، لیکن فرض ذمے سے اتر جاتا ہے۔ جمعہ اور عیدین کا مسئلہ یہ۔ کافر اگر قربانی کر دے تو کافر کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جو جانور اس نے ذبح کیا ہے، اگرچہ اللہ اکبر کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور حلال نہیں ہوگا، وہ پورا گوشت مردار ہے، گوشت کھانا حرام ہے اور وہ جانور مردار ہے۔ لیکن ایک بد مذہب اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جانور حلال ہو جائے گا۔ البتہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کو منع کریں، ہم گوشت نہیں رکھیں گے، ہم منع کریں گے، ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ بد مذہبوں سے سوشل بائیکاٹ کا احادیث میں اور فقہ کرام کی عبارات میں جو ہمارے علماء اسلام ہیں انہوں نے بتایا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اگر ہم تحفے تحائف لیں گے، آپس میں لین دین کریں گے، تو پھر یہ کیا ہے، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، لہٰذا ہمیں منع کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس آ گیا گھر کے اندر جس سے ہمارے یہاں پہ رشتہ دار ہوتے ہیں، تو وہ گوشت حلال ہوتا ہے، گوشت حرام نہیں ہوتا، وہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جانور تو حلال ہو چکا ہے۔ تو یہ فرق ہے، تو ذبیحے کا فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کی عورت سے نکاح نہیں ہوگا سوائے یہودی اور نصرانی، کرسچن اور جیوس، عیسائی اور یہودی، ان کی عورت سے نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی ہندو سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، آتش پرست یہودی کوئی چائنیز خاتون ہے اس سے کوئی نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، زرتش مذہب کی کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ صرف ہمیں اجازت ملی ہے کس سے نکاح کی، یہودی سے یا پھر نصرانی عورت سے، کرسچن عورت سے یا پھر یہودی عورت سے۔ لیکن اس میں بھی کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عیسائی عورت ہو یا یہودی عورت ہو، اس سے اب نکاح کرنا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، کرنا نہیں چاہیے، صحیح کرنا نہیں چاہیے۔ اور ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح کر لیتے ہیں تو پھر جو اولاد ہوتی ہے آپ کی نسل، تو وہ ماں کے رنگ میں بھی رنگتی ہے، باپ کے رنگ میں بھی رنگتی ہے، تو پھر جو بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، وہ چوچو کا مربع بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ چوچو کا مربع بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے ماں کو بھی تھوڑی بات میں فیور دے رہا ہوتا ہے، گردن ہلا رہا ہوتا ہے، باپ میں بھی گردن ہلا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہی ہوتا ہے جو آپ یہاں پہ ایکٹرس کے بچے دیکھ رہے ہیں نا، یہ شاہ رخ خان، سلمان خان وغیرہ کے، تو وہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں ساری۔ تو وہ کسی مذہب کے نہیں ہوتے،
وہ کہتے ہیں وہ ہندو بھی ہمارا مذہب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی آدھے مسلمان ہیں آدھے ہندو ہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے۔ خیر یہ تو ہندوؤں کا معاملہ ہے، لیکن یہودی نصرانی سے نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ وہ جائز اس سینس میں ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، آپ کی جو اولاد ہوگی وہ اولاد آپ کی ولد الزنا نہیں کہلائے گی، ولد الزنا نہیں کہلائے گی، اولاد کا نسب ثابت ہوگا، اور جب نسب ثابت ہوگا تو کیا ہوگا، پھر اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، یہ فائدہ ہو جاتا ہے وراثت۔ لیکن اگر آپ نے کسی کافر سے نکاح کیا، کسی قادیانی عورت سے نکاح کیا، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور جب نکاح منعقد نہیں ہوگا تو جو میاں بیوی کے درمیان ملاقات ہوگی وہ زنا قرار پائے گی، زنا قرار پائے گی، تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ ولد الزنا ولد الحرام قرار پائے گی، اور نسب ثابت نہیں ہوگا۔ نسب ثابت نہیں ہوگا تو اس سے وراثت جاری نہیں ہو سکتی، وراثت کے احکام جو ہے اس پہ اس سے جاری نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو بد مذہب ہیں، دیوبندی ہے، وہابی وغیرہ، ان سے بھی نکاح کرنا ناجائز و گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے ان سے نکاح۔ لیکن نکاح منعقد ہو گیا، نکاح کر لیا تو منعقد ہو جائے گا، صحیح ہے، کیونکہ ان پہ حکم کفر نہیں ہے، ان پہ حکم کفر نہیں ہے من حیث الجماعت، لہٰذا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح منعقد ہونے سے اب کیا فائدہ ہوگا کہ وہ زنا نہیں قرار پائے گا، اولاد جو ہوگی وہ ولد الحرام، یہ لفظ سمجھ رہے ہیں نا، ولد الحرام ولد الزنا، زنا کی اولاد۔ باقی ہمارے معاشرے کے سوسائٹی کے اندر لفظ بولا جاتا ہے اولاد کے لیے، ولد الحرام سے آپ وہ سمجھ جائیں، تو وہ اولاد وہ نہیں کہلائے گی، نسب ثابت ہوگا اور وراثت جو ہے وہ جاری ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کلیئر ہوگا؟ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے نکاح کرنا ناجائز و گناہ ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ چاہے آپ کے گھر میں یہودیت آئے، آپ کے گھر میں نصرانیت آئے، آپ نے دروازہ کھلا رکھا ہے دیوبندیت کا، وہابیت کا، اعتزالیت کا، یہ سب کا سب گناہ ہے کہ آپ نے دروازے کیوں کھول کے رکھے ہوئے، صحیح ہے۔ یا تو آپ عورت کو قائل کر لو، اور قائل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو سنی بنا لو، مسلمان کر کے سنی بنا لو، یا پھر جو ہے وہ تھوڑے نفس کے اوپر قابو کر لو، اپنی محبتوں پر قابو کر لو، دنیاوی محبتوں پر، اللہ اور دے دے گا، اچھی دے دے گا۔ مسلمان لڑکیاں اور سنی لڑکیاں کیا مر گئی ہیں یا ان میں خوبصورتی نہیں ہوتی؟ ان میں بھی آپ کو خوبصورت خواتین جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو ایسا تھوڑی کہ لوگ جو ہے وہ آغا خانی کی طرف چلے گئے، اور جو ہے وہ قادیانی پسند آ گیا تو کوئی کسی کو ہندو پسند آ گیا، کسی کو فلاں پسند آ گیا۔ محبتوں کو کنٹرول کریں۔ ہمارے ہاں بھی اللہ نے جو ہے نا وہ خوبصورتی رکھی ہے، سنیوں میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو خوبصورتی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکاح کے معاملات بھی اسی طرح ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے فیملی کے اندر ہوتے ہیں، اور جو نئی نسل ابھی ہوتی ہے، ان کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ مزار پہ نہیں جانا، اور فاتح کا کھانا نہیں کھانا، 11ویں نہیں منانی، 12ویں نہیں منانی، بس اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ امتیاز ہے، یہ فرق ہے، جو 11ویں 12ویں نہیں مناتے اور لنگر نہیں کھاتے وہ دیوبندی ہیں، اور بریلوی جو ہے وہ مزار پہ جاتے ہیں، لنگر وغیرہ کھاتے ہیں، یہ بریلوی ہے۔ باقی ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم بد مذہب نہیں کہتے، ایسے لوگوں کو ہم بد مذہب نہیں کہتے، کیونکہ بد مذہبیت کی بنیاد یہ نہیں ہے، یہ بد مذہبیت کی بنیاد نہیں ہے۔ بد مذہبیت کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ جو دیوبندی بریلویوں کو مشرک کہتا ہو وہ بد مذہب ہے۔ کیا کہتا ہو؟ مشرک کہتا ہو۔ کوئی دیوبندی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ بریلوی جو مزار پہ جاتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، بریلوی مشرک ہیں، یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یا علی مشکل کشا پکارتے ہیں، اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، آپ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بد مذہب ہے، پکے بد مذہب ہیں۔ وہ ان سے نہ سلام جائز، نہ گفتگو جائز، نہ ملنا جلنا جائز، کسی طرح بھی اس کے جائز نہیں ہے۔ اور جو میں نے کیٹیگری آپ کو نوجوان نسل کی آج کل کی بتائی، تو ان میں دونوں چیزیں آپ کو پائی جائیں گی۔ کچھ لوگ جب ویڈیوز دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ان کے بھی دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ابے یار دوست آیا بائک پہ کک ماری، چل نکلتے ہیں، وہاں پہ لنگر کھلا ہوا ہے، وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر نکل کے اسٹرنگ پیتے ہیں، یہ چیز ہے۔ تو اس طرح کی کیٹیگری موجود ہے، ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ تم بد مذہب ہو، صحیح ہے۔ تو یہ فرق آپ یاد رکھیے گا۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بد مذہبیت یہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا، بد مذہبیت جو ہے وہ ایک بڑا کٹھن معاملہ ہے،
اور ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو آپ جتنی بھی بد اعمالیاں ہیں اس کو ایک پلے میں رکھیں اور ایک طرف آپ جو ہے بد مذہبیت کو رکھیں, تو بد مذہبیت کا پلہ بھاری ہے اس اعتبار سے کہ اس کی قباحت, اس کی شناعت, اس کی برائی بہت زیادہ ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ کلیئر ہوا؟ آگے کیا ہے؟